السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں ہماری قریب کی تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ جو وابستہ ہے ایک بہت اہم ایونٹ سے، اور وہ اہم ایونٹ تھا ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کو ڈویژن بنانے جانے کا اعلان، جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے کرنا تھا ڈیرہ غازی خان جا کر۔ ان دنوں میں ریڈیو پاکستان ملتان پہ پروگرام پروڈیوسر تھا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں مئی 1982 کی، یعنی مئی 1982 کی، کہ اس وقت کے جو ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ناصر الیاس صاحب، انہوں نے طے کیا کہ یہ جو انہوں نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ضیاء صاحب نے اس کا اعلان کرنا ہے ڈیرہ غازی خان کو ڈویژن بنانے کا، اس کی جو آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ ہے، یعنی اس کی کوریج میں نے کرنی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اسے ہم نے براہ راست نشر کرنا ہے۔ 1982 میں براہ راست ریڈیو کی براڈ کاسٹ کا کانسیپٹ بہت ہی محدود تھا، اور اس کے لیے یہ چیزیں ان لوگوں کے حوالے کی جاتی تھی، ان پروگرام پروڈیوسرز کے، کہ جن پر پورا کانفیڈنس ہوتا تھا اتھارٹیز کا کہ وہ یہ کام کر گزریں گے۔ یہاں سے ریڈیو پاکستان ملتان سے اس دن صبح صبح ایک ٹیم روانہ ہوتی ہے جس میں 4 لوگ ہوتے ہیں۔ اس ٹیم میں میں بطور پروگرام پروڈیوسر، ناصر الیاس اسٹیشن ڈائریکٹر، اور جمہور دی آواز ایک بڑا مقبول پروگرام ہوا کرتا تھا، اس میں جو ماہر صاحب بنا کرتے تھے شمشیر اظہر ہاشمی صاحب، ان کا اردو کا تلفظ اور ان کی کمپیئرنگ اور ان کی آواز کی جو گمبھیرتا تھی وہ تو اپنی مثال آپ تھی۔ انہوں نے اس جلسہ عام میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دینے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جمال نام کا ایک بڑا ہی ایفیشینٹ ڈرائیور تھا، اور ہم ایک ہماری جو او بی وین تھی، ایک ٹویوٹا ہائیس تھی، اس پہ جہاں ہم نے سارا انتظام کیا ہوا تھا، اس کو لے کر ہم روانہ ہوئے ڈیرہ غازی خان کے لیے۔ اب یاد رہے کہ وہاں جا کر ہم نے جو ایک پنڈال بنایا گیا تھا ضلع کونسل کے جو باہر ایک بہت بڑا لان تھا وہاں پر، تو اس میں کم از کم کچھ 400 کے قریب کرسیاں لگی ہوئی تھیں، بہت بڑا پنڈال تھا۔ اس کے ارد گرد جو سیکیورٹی تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق کا کیا دبدبا تھا، اور انہیں کس قدر سیکیورٹی کا انتظام رکھنا پڑتا تھا اپنے آپ کے لیے۔ اس کے 3 یا 4 اس کے سرکلز ہوتے تھے سیکیورٹی کے۔ ہم نے خیر محکمہ ٹیلی فون کی مدد سے اپنے ٹیلی فون لائنز کا بندوبست کیا، اور ایک لائن سے ہم نے کنیکٹ کیا کہ ریڈیو کی جو نشریات ہیں ان کی تقریر کی صورت وہ جائیں گی۔ ساتھ میں ہم نے ایک سٹینڈ بائی لائن بھی رکھی ہوئی تھی۔ اب سارا کام تیار تھا۔ پنڈال میں تمام جب لوگ آ چکے تو اس کو بند کر دیا گیا۔ گرمیوں کا مہینہ مئی کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اور پھر اپنے مقررہ وقت پر جنرل ضیاء اپنی تمام تر ٹیم کے ساتھ آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ شمشیر اظہر ہاشمی صاحب نے اسٹیج سنبھالا، تلاوت کلام پاک ہوئی، اور اس کے بعد وہ جو ایک نعت سنا کرتے تھے اپنی پسندیدہ، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، اس نعت کو پڑھنے کے لیے ایک نعت خواں کو بلایا گیا۔ جو ہی یہ نعت ختم ہوئی، اور اس سے پہلے کہ اسٹیج سیکرٹری کسی اور صاحب کو یا انتظامیہ میں سے کسی کو بلاتے یا کسی وزیر کو بلاتے، یکدم جسے وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ واہ جھلوڑا، ایک اس قسم کا سٹارم آیا، بڑا ہی شدت سے طوفان، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پنڈال کی جو بانسیں زمین میں گڑی ہوئی تھی وہ یکدم اوپر کو اٹھیں، کئی فٹ تک، یعنی 15-20 فٹ تک وہ اوپر اٹھیں، اور اس کے بعد پورا کا پورا پنڈال جو تھا، وہ جو شامیانے لگے ہوئے تھے، وہ زمین بوس ہو گیا، اور لوگ اس کے اندر پھنس کے رہ گئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کو ان کی سیکیورٹی ٹیم نے فوری طور پر وہاں سے نکالا اور انہیں شفٹ کیا کہ جہاں وہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ اور وہ یہ جو طوفان آیا تھا، ڈسٹ سٹارم آیا تھا، یہ جسٹ 2-3 منٹ کا تھا، لیکن اس نے 2-3 منٹ میں اتنی افراتفری پھیلا دی، ایسا وہ کیا کہ پتہ لگا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، یا
کوئی اور حملہ آور آ گئے ہیں یا کوئی ایسی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے کہ جس کا نشانہ اس وقت کے صدر پاکستان تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ جو 2-3 منٹ کا یہ طوفان آیا، اس نے پورا کا پورا نظام درہم برہم کر دیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہاں یہ تقریر ہوگی، یہی پنڈال بنے گا اور ہم ان کی تقریر کو کیسے آن ایئر کر سکیں گے جو براہ راست نشر ہونی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر بھی پریشان تھے اور میں بطور پروگرام پروڈیوسر انچارج تھا، ان سب سے زیادہ پریشانی میری بھی تھی کہ ہم نے اپنے تمام وہ جو انتظامات وہاں پر کر رکھے تھے۔ خیر، آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب صورتحال سنبھلی اور وہ پنڈال دوبارہ بنانے کے قابل نہیں تھا، تو کہا گیا کہ اس کو ہم دوبارہ 1 گھنٹے میں کارآمد کر سکتے ہیں، لیکن ضیاء صاحب نے وہاں پر جلسے کی کارروائی کرنے سے انہوں نے منع کر دیا اور پھر فوری طور پر وہاں نیشنل سینٹر کی ایک عمارت تھی، کہا گیا کہ جو باقی کا جلسہ ہے یہ وہاں نیشنل سینٹر کی عمارت میں ہوگا۔ لہٰذا ہم بھاگے، وہاں پہنچے اور یہ اتنا قلیل وقت تھا کہ ہم وہاں ٹیلی فون لائنز کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے کہ جن سے ان کی تقریر ہم براہ راست نشر کر سکتے۔ لہٰذا طے یہ ہوا فوری طور پر کہ ہم ان کی تقریر کو ریکارڈ کریں گے، اور ہمارے پاس ناگرا کے وہ ٹیپ ریکارڈر تھے جن میں بڑی بڑی سپولس چلتی ہیں 15 منٹ کی بھی اور آدھے گھنٹے کی بھی، کہ اس پر ہم رکھیں گے۔ ایک ہم نے ریکارڈنگ کے لیے لگا دیا اور ایک ناگرا جو تھا اس کو ہم نے سٹینڈ بائی پہ لگا دیا کہ اگر ان کی تقریر آدھے گھنٹے سے زیادہ کی چلتی ہے تو ہم دوسرے پہ فوراً سوئچ اوور کر جائیں گے۔ لیکن یہ بڑا ایک رسکی سا معاملہ ہوتا ہے، اس کے میں مجھے بہت زیادہ ہونا پڑا تھا اٹینٹیو، اور پریشانی علیحدہ تھی کہ اگر اس میں کہیں سے کوئی جھول سا آ گیا یا کوئی لفظ ان کا ریکارڈ نہ ہو سکا جو اہم لفظ ہو، تو اس وقت جو دہشت اور دبدبے کا عالم تھا، تو سیدھی سی بات تھی کہ آپ کی نوکری گئی۔ خیر، نیشنل سینٹر کی عمارت میں جو اسٹیج تھا وہاں پر 2 صاحبان تشریف رکھتے تھے، ایک جنرل ضیاء الحق اور اس وقت کے جو گورنر تھے جنرل غلام جیلانی۔ جنرل غلام جیلانی اس روز سفید کرتا اور شلوار میں ملبوس تھے اور نیچے انہوں نے پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی، جبکہ جنرل ضیاء الحق اپنی فوجی یونیفارم میں تھے، اور جو تقریر وغیرہ کرنے کا معاملہ تھا اس کو انہوں نے بالکل کرٹیل کیا اور انہوں نے کہا اسٹیج سیکرٹری سے کہ اب براہ راست مجھے وہاں بلا لیا جائے۔ جنرل صاحب نے وہاں تقریر کی اور انہوں نے کچھ ڈیرہ غازی خان کے لیے وہاں کے ہاسپٹل کے لیے کچھ مراد کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو ڈویژن بنانے کا اعلان کیا کہ یہ 1 جولائی 1982 سے یہ ڈویژن بن جائے گا اور اس کے 4 اضلاع ہوں گے، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا اور مظفر گڑھ۔ لیکن جب وہ یہ اعلان کرنے والے تھے تو اس وقت جو درمیان میں جسٹ فیو سیکنڈز کا پاز آیا، چند سیکنڈز کا، تو اس وقت جو جنرل غلام جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر اور اس وقت وہ سگریٹ بھی پی رہے تھے، انہوں نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا گھسیٹا۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل تھا، لیکن ان کا کرسی گھسیٹنے کا جو عمل تھا وہ جنرل ضیاء کے جو الفاظ تھے ان پر اوور لیپ کر گیا تھوڑا سا۔ خیر، جیسے وہاں سے ختم ہوا اعلان اور انہوں نے کر دیا تو باہر نکلے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ کہ پتہ نہیں اب وہ وقت کے حاکم تھے کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں سے باہر نکلتے ہی تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سکول ہے، گرلز ہائی سکول، تو انہوں نے کہا میں اس کا معائنہ کرتا ہوں۔ تو ان کا جو قافلہ تھا وہ سارا کا سارا چلا گیا گرلز ہائی سکول کے اندر۔ فوری طور پر وہاں بندوبست کیا گیا کہ جو لڑکیاں تھیں جو وہاں پہنچی ہوئی تھیں اور ان کی ہیڈ مسٹریس تھیں، ان سے کہا گیا کہ لڑکیوں کو آپ کھلے میدان میں جمع کریں اور جن سے صدر مملکت خطاب کریں گے۔ اب شدید گرمی تھی اور اس وقت دن کا تقریباً 12 بجے کے بعد کا عمل ہوگا۔ لڑکیوں کو وہاں بچیوں کو جمع کیا گیا۔ اب یہاں پر جنرل ضیاء الحق تقریر کر رہے ہیں اور جو میرا پاس ڈرائیور تھا جمال، وہ بڑا ایفیشینٹ تھا، اس نے ناگرا کا جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے خاصا بھاری ہوتا تھا، وہ میں نے کندھے پہ لٹکایا ہوا تھا اور میرے پاس اس میں 15 منٹ کی صرف ایک سپول لگی ہوئی تھی کہ جس پر ہم نے ریکارڈنگ کرنی تھی۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور ادھر ضیاء الحق کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جنرل غلام جیلانی اور جنرل ضیاء کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا پیچھے کو کھڑا ہو کر میں کھڑا ہوا تھا اور ان کی تقریر میں ریکارڈ کر رہا تھا۔
ان کی تقریر لمبی ہوتی چلی گئی. اب میں نے دیکھا کہ جنرل غلام جیلانی جو گورنر پنجاب تھے وہ پورے پسینے میں نہائے ہوئے, ان کا چہرہ پسینہ پسینہ اور کپڑوں پہ بھی پسینہ, سامنے جو بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں لان میں نیچے گھاس پر وہ ساری پسینوں پسینے, اور ان کا جو عملہ کھڑا ہوا تھا وہ سارے پسینے, اور جنرل ضیاء الحق جنہوں نے فوجی یونیفارم پہنی ہوئی تھی ان کے نہ چہرے پہ پسینے کا کوئی قطرہ تھا نہ ان کی یونیفارم پہ کہیں سے کوئی پسینہ ظاہر ہو رہا تھا. اور میں نے اس وقت ایک کھدر کی شلوار قمیص اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی اور میں الگ سے پسینے پسینے ہو رہا تھا. اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کی تقریر بڑھتی چلی گئی, 15 منٹ ہونے کو آ گیا, اور میں پریشان تھا کہ اگر یہ 15 منٹ پورے ہو گئے اور انہوں نے تقریر لمبی کر دی تو میرے پاس تو دوسری ٹیپس بھی نہیں ہیں, تو میں کیا کروں گا, ٹیپس تو گاڑی میں پڑی ہوئی ہیں. اب جیسے 1-1.5 منٹ رہتا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے ڈرائیور جمال وہ 15 منٹ کی ٹیپس لیے کھڑا تھا, اور اس نے ایک اور ناگرا جو ٹیپ ریکارڈر تھا وہ بھی لٹکایا ہوا تھا کہ اگر وہ ختم کرتے ہیں تو دوسرا اس نے اسٹینڈ بائی کر لیا تھا. لیکن خدا کا شکر یہ ہوا کہ جنرل ضیاء صاحب نے 15 منٹ سے کچھ چند سیکنڈ پہلے اپنا خطاب مؤخر کیا اور پھر وہ ہاسپٹل کے دورے پر بھی گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ بطور پروفیشنل کسی ایک اہم کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھی. اب لیکن اس میں جو آخری مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پھر فوراً ملتان آنا تھا, اور ملتان میں ہم نے شام کو ان کی تقریر کو ریڈیو پاکستان ملتان سے براہ راست نشر کرنے کی بجائے اس کی ریکارڈنگ اب نشر کرنا تھی. لیکن جب میں ادھر آیا اور ان کی تقریر کو ترتیب دینے لگا تو وہ جو کرسی گھسیٹی تھی جنرل غلام جیلانی نے وہ ہمارے لیے مسئلہ بن گئی کہ اس کو کیسے نکالیں, اس کو ایڈٹ کیسے کریں. اور جو ہمارے انجینئرز تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ اگر ہم اس کی جو ڈب ایڈیٹنگ ہے کرتے ہیں تو وہ جو لفظ ہیں وہ ان کا جنرل ضیاء کا جو پہلا لفظ تھا اگلے جملے کا وہ کٹ جائے گا, اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتے تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ ان کی تقریر کو جو پوری کی پوری تھی ہم نے ایک اور سپول پہ کنورٹ کیا, ایک اور ٹیپ پہ, اور پھر میں نے جو ہم نے کٹ ایڈیٹنگ سیکھی تھی اپنی ٹریننگ کے دوران ایز اے پروگرام پروڈیوسر, تو میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی کٹ ایڈیٹنگ کی مہارت کو آزمایا, اور وہ ہم نے ٹیپ کاٹ کر اس کو سپلائسنگ ٹیپ سے جوڑا. تو وہ جو لفظ اس میں مکس اپ ہو رہا تھا کرسی گھسیٹنے کے عمل میں, ہم نے کرسی گھسیٹے جانے کا جو جیلانی صاحب نے کام کیا تھا ہم نے اس کو وہاں سے حذف کیا, اور یوں وہ پروگرام پوری کامیابی سے ہم نے اسے آن ایئر کیا. اس کے پیچھے پس پردہ کیا ہوا تھا یہ کسی کو پتہ نہ چلا. تو ناظرین یہ تھا میری زندگی کا ایک واقعہ کہ جس سے میں نے سبق یہ سیکھا کہ آپ کسی کام کے لیے باہر جا رہے ہیں تو نہ صرف اس کام سے جڑی ہوئی تمام چیزیں بلکہ ان چیزوں کا بھی ذہن میں خیال رکھیں کہ راستے میں جاتے ہوئے پروگرام کے دوران آپ وہ کام کرتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی انہونی ہو سکتی ہے, تو اس سے کیسے نمٹا جائے. اپنے حواس مجتمع کر کے رکھے جائیں یا حواس باختہ ہوا جائے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک پروفیشنل پر. تو ناظرین یہ آپ کو باتیں کیسی لگیں, آپ یہ میرے کچھ میموری سے کچھ باتیں تھیں, تو آپ اس پہ کمنٹس اپنے ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا مجھے. اور جن دوستوں نے جن ناظرین نے اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اسے سبسکرائب ضرور کریں, اور اس کا جو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ایک بیل آئیکن ہے اس کو بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ وہ تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں. اب اجازت دیجیے, فی امان اللہ.